بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاناما سے سلسلہ شروع ہوا تھا کہ احتساب سب کا ہوگا۔ ایک بڑا سکینڈل تھا، پاناما سے شروع ہوا۔ جب اس کو شروع کیا گیا تو سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان نے جب یہ شروع کیا، پہلے تو جب شروع کیا گیا تو چیف جسٹس اس وقت تھے انور ظہیر جمالی صاحب، انہوں نے سنا اور جاتے جاتے جب پتہ نہیں کیا ہوا، وہ جب ریٹائرمنٹ سے 1 مہینہ پہلے ہی انہوں نے کہا کہ یہ کیس ایسے تصور کیا جائے جیسے یہ سنا ہی نہیں گیا اور آنے والے چیف جسٹس اس کا فیصلہ کریں گے۔ ثاقب نثار صاحب آئے، انہوں نے ایک لارجر بینچ بنا دیا اور دوبارہ ہیئرنگ شروع ہوئی۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اور جسٹس گلزار صاحب یہ پہلے ہی پہنچ گئے اس نتیجے پہ کہ نواز شریف صاحب صادق اور امین نہیں ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ باقی 3 جج صاحبان، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، جسٹس اعجاز افضل صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، انہوں نے مزید کام جاری رکھا اور بالآخر 5 جج اس نتیجے پہ پہنچے کہ نواز شریف صادق اور امین نہیں ہیں، سچ بھی نہیں بولتے اور جھوٹ بھی بولتے ہیں اور امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں۔ قومی خزانے میں انہوں نے خیانت کی ہے۔ جب یہ کیس چل رہا تھا تو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنے فیصلے میں گاڈ فادر کا لفظ استعمال کیا اور عظمت سعید شیخ صاحب نے سسلن مافیا سے تشبیہ دی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ججوں کو پہلے منت اللہ کیا گیا، پھر برائب کرنے کی کوشش کی گئی، آفرز کی گئیں بڑی بڑی، اور آخر میں پھر دھمکیاں بھی دی گئیں جو ہم سب کے سامنے ہیں۔ اس میں طلال چودھری صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، نہال ہاشمی صاحب ہیں، دانیال عزیز صاحب ہیں، چاروں اپنے اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے JIT کے ارکان کو بھی بہت زیادہ دھمکیاں دی گئیں، لیکن سب نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا اور اپنا قانونی فرض جو ہے وہ پورا جاری رکھا۔ یہ ابھی تک چل رہا ہے، احتساب کا پروسیس رکا نہیں ہے۔ جب بھی کسی بڑے کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو عظمت سعید شیخ صاحب بالکل یاد آ جاتے ہیں، ان کے الفاظ کہ یہ سسلن مافیا کی طرح چلایا جا رہا ہے اسٹیٹ کو، اور یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں بلکہ یہ سسلن مافیا کی طرح سیاسی جماعتوں کا نیٹ ورک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ایک تماشا کل لگایا گیا، یہ تو تاثر اب تقویت پکڑتا جا رہا ہے کہ خاص طور پہ پنجاب اور لاہور کے بڑوں مافیاز کو پکڑنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ کل بھی نیب نے گرفتار کرنے کی کوشش کی اور مزاحمت ہوئی، چھوڑ کے آ گئے۔ آج پھر نیب گئی اور آج مکمل تیاری کے ساتھ گئی تھی، لیکن چھٹی کے روز ان کو ہائی کورٹ نے ریلیف دیا اور نیب کو منع کر دیا۔ اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ کا یہ آرڈر موجود ہے، نیب آرڈیننس کے تحت جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کی سربراہی میں جسٹس فیصل عرب، جسٹس مظہر میاں خیل صاحب کے فل بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اگر سفیشینٹ ایویڈنس ہے تو آپ گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سین ہوا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پھر 80,000 جو لوگ عام ملزمان ہوتے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے ساتھ بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ سسلن مافیا کے لوگ سسلن مافیا کی طرح یہ کام کر رہے ہیں ابھی بھی، اور پاکستان کا ہر شعبہ جو ہے اس میں اسپاٹ فکسر بھی موجود ہیں اور سسلن مافیا کے یہ طرفدار بھی موجود ہیں اور ان کو بچانے والے بھی موجود ہیں۔ معاشی دہشت گردی سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے پاکستان، جو آج اس وقت اکانومی کی سچویشن ہے وہ صرف اور صرف انہی معاشی دہشت گردوں کی وجہ سے ہے، انہی حکمرانوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے پاکستان پہ حکمرانی کی۔ ان کی اپنی فیکٹریاں، ان کے اپنے بزنس، ان کی اپنی سرمایہ کاری
وہ تو اربوں ڈالرز میں پہنچ گئی، جبکہ پاکستان جس کے وہ حکمران تھے، جس کی خزانے کے وہ امانت دار تھے، وہ خزانہ خالی ہو گیا اور ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ پاکستان کے تمام سرکاری محکمے، تمام فیکٹریاں، اسٹیل مل ہو، پی آئی اے ہو، ریلوے ہو، پوسٹ آفس ہو، پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوں، سرکاری ہاسپٹلز ہوں، سرکاری اسکول ہوں، سرکاری تعلیمی ادارے، وہ تو سب ان کا تو ستیہ ناش ہوا ہے۔ لیکن پرائیویٹ بزنس پیرالل ان کے اپنی فیکٹریاں، پاکستان اسٹیل مل بری حالت، جبکہ ان کی اپنی اسٹیل ملز ہیں پوری دنیا میں منافع کما رہی ہیں۔ تو ان کو جب بھی پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو سسلن مافیا کے لوگ درمیان میں آتے ہیں اور ان کو بچاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ پھر آپ آ جائیں، اسلامی نظریاتی کونسل 1962 میں بنی ہے۔ 1962 سے لے کے آج تک لاکھوں لوگوں کو، بلکہ کروڑ کہہ لیں، ملزمان کو ہتھ کڑیاں لگی ہوں گی، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کو کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ شرعی مسئلہ ہے یا غیر شرعی ہے۔ لیکن جب وائٹ کالر کرائم، بااثر جرائم پیشہ لوگ، ان کو ہتھ کڑیاں لگیں تو اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی فوراً اجلاس بلا لیا اور اس ایسے ایشو کو، جس کا نہ کبھی انہوں نے پوچھا ہی نہیں تھا، اس پہ اپنا اظہار خیال کیا کہ ہتھ کڑیاں لگانا جو ہے وہ غیر شرعی ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے نیب کے ملزمان کا کہا۔ وہ تو ایک رپورٹر نے، ہمارے دوست ہیں عمران صاحب، انہوں نے سوال کیا تو تب انہوں نے کہا کہ نہیں، باقی قیدیوں کو بھی۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی ہمدردی کیوں جاگ رہی ہے جب بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل بھی حرکت میں آ گئی، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا۔ تو مختصر یہ ہے کہ گاڈ فادر اور سسلن مافیا کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ پورا ان کا نیٹ ورک ہے، جو پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ ان کی جڑیں پاکستان سے باہر بھی ہیں، اس گاڈ فادر اور سسلن مافیا نیٹ ورک کی۔ یہ گاڈ فادرز اور یہ سسلن مافیا ہر جماعت، ہر ادارے میں موجود ہے، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے اس میں موجود ہے، اور جب بھی کسی ایک کو بھی ہاتھ لگایا جاتا ہے تو یہ پورے کا پورا نیٹ ورک حرکت میں آتا ہے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے۔ تو درخواست صرف اتنی ہے کہ پاکستان کے عوام سے کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو ان کو بچانے والے ہیں اور کون لوگ ہیں جو پاکستان کے مفاد کی خاطر ان قومی مجرموں کو پکڑنے والے، ان پہ نظر رکھیں۔